ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میرا خیال ہے یہ تیسری مرتبہ سنگرام پور کے جلسے میں حاضر ہونے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ کے ہاں ٹائم دیا تھا، مگر کچھ ایسی مجبوریاں آ گئیں کہ پروگرام مجھے بہت جلدی ختم کر کے، مجھے یاد آ رہا ہے شاید میں 8-9 بجے تک تقریر کر کے یہاں سے میں نکل گیا تھا، مجھے دھنباد یہاں سے جانا تھا، کافی لمبا سفر تھا، اور پچھلے سال ہی جلسے والوں نے اگلے سال کی تاریخ طے کر دی تھی، اور وہ تاریخ تھی 8 فروری 2024، اور آج اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے ایک مرتبہ پھر سنگرام پور کی سرزمین پر اس عظیم الشان پروگرام میں اور جلسے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں جس موضوع پر تیاری کر کے آیا ہوں، کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس کے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
جھارکھنڈ اور بہار کے اس علاقے میں، بنگال کے علاقے میں جو جلسے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جلسے عام طور سے کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی عیدگاہ کے لیے، عام طور سے یہ جلسے چندے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس علاقے میں ان جلسوں کے بغیر چندہ نہیں ہوتا، جلسے ہی کے ذریعے بڑا بڑا چندہ اور بڑی بڑی رقمیں لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اللہ کے شکر سے، اس کی توفیق سے۔ مگر میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اور آپ کو زمانے اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ان جلسوں میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ جلسے اور تقریر میں یہ سوچ کر کے آئے ہیں عبدالغفار صاحب بنارس سے آئے ہیں، کچھ چٹکلا سنا دیں، کچھ لطیفے سنا دیں، کچھ ہمیں ہنسا دیں، تو پہلی بات تو میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، اور دوسری بات اگر آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جلسے نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ منورنجن کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، دین کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر آپ کا مقصد جلسے میں آنے سے یہ ہے کہ ہم چلیں گے، بیوی بچوں کو لے کر کے جائیں گے، بدرالدجا صاحب مالدہ سے آ رہے ہیں، عبدالغفار صاحب بنارس سے آ رہے ہیں، اور بھی دیگر علماء آ رہے ہیں، ہم ان کے بیانات کو سنیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنی کمزوریوں کو ہم سوچیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، تب تو آپ کا مقصد جلسے میں آنے کا ٹھیک ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں ابھی پاکڑ سے آپ کے جلسہ گاہ کی طرف جب میں آیا، 4 ویلر کے اوپر سوار تھا، سڑک کے دونوں طرف مردوں اور عورتوں کا ریلا لگا ہوا ہے، جوان لڑکیاں بغیر نقاب کے، بغیر پردے کے سڑک پر ایک طرف چل رہی ہیں، دوسری طرف نوجوان لڑکے ان کا دیدار کر رہے ہیں، اور صاحب یہ پنڈال اور یہ سارا پروگرام کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جلسے کا ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے میرے بھائی۔ آپ کے علاقے میں بہت سارے میلے بھی لگتے ہوں گے، ہاٹ بھی لگتے ہوں گے، وہاں پر بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہاں سے زیادہ تکلیف ہمیں یہاں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ میلے کے نام پہ نہیں آئے ہیں، ہاٹ کے نام پہ نہیں آئے ہیں، مارکیٹ کے نام پہ نہیں آئے ہیں، بازار کے نام پہ نہیں آئے، آپ دین کے نام پر آئے ہیں، آپ قرآن کے نام پر آئے ہیں، آپ حدیث کے نام پر آئے ہیں، اور یہاں اگر بے شرمی ہو رہی ہے، یہاں بے غیرتی ہو رہی ہے، یہاں بے حیائی ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بند کر دیجئے ان جلسوں، کوئی اور طریقہ اپنا لیجئے، مگر اللہ کے واسطے دین کا جنازہ مت نکالیے میرے بھائی۔ اپنی عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، 50 سال کی عورت آ رہی ہے، وہ چہرہ ڈھانپ کر کے آ رہی ہے، وہ اسکارف لگا کر کے آ رہی ہے، وہ نقاب پہن کر کے آ رہی ہے، اور 20 سال کی، 18 سال کی، 16 سال کی جوان لڑکی وہ بے پردہ آ رہی ہے، وہ میک اپ کر کے، سج کر کے، سنور کر کے اور اپنے حسن کی نمائش کر کے چل رہی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ہم کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ معاف کیجئے میرے بھائی، میری باتیں اگر آپ کو تلخ لگیں، مگر یہ دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں، ممبئی جیسے شہر میں بھی پروگرام ہوتے ہیں میرے، اور یہاں سے کہیں زیادہ ایڈوانس شہر ہے، مگر میں نے کہیں بھی جلسوں کے اندر اور جہاں تقریر ہو رہی ہو وہاں ایسی بے حیائی کا منظر نہیں دیکھا ہے جو میں بہار، جھارکھنڈ اور بنگال کے اس بیلٹ میں دیکھتا ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی۔ کہیں کہیں جلسے والے اشتہار پہ لکھ دیتے ہمارے یہاں کوئی دکان نہیں لگے گی، وہ اسی لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ دکان نہ لگے اور اس طریقے کا منظر نہ آئے، لیکن جہاں دکان نہیں لگتی ہے سڑکوں پر وہاں سنتے ہیں عورتیں بہت کم آتی ہیں، جلسہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے، فلاپ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں جلسے میں آنے کے پیچھے ہماری نیت اور ہمارا مقصد صحیح نہیں ہے۔
دعا کیجئے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری وہ بہنیں جو جلسے میں آئی ہیں، ان کی مائیں ان کو لے کر کے آئی ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ جب وہ کسی جلسے اور تقریر میں جائیں تو شریعت کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اللہ ان کے گارجین کو بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو صحیح سمجھ دے جو اس طریقے کے جلسوں میں سڑک پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، مگر ان کا مقصد تفریح کرنا اور انجوائے کرنا اور انٹرٹینمنٹ کرنا ہے۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے ریڈمی کا، 12-13 ہزار روپے کا موبائل ہے۔ میں نے اس پر ایک معمولی سا کور لگایا ہوا ہے، لیکن اسی موبائل میں بہت ساری ویرائٹی آتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، آئی فون آتا ہے 40 ہزار سے لے کر کے 1.5 لاکھ روپے تک کا آتا ہے۔ سیمسنگ کے بعض موبائل جو ہے وہ 2-2 لاکھ روپے کے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ موبائل اگر بہت قیمتی ہوتا ہے تو آدمی بہت سنبھال کر کے رکھتا ہے۔ 1-1.5 لاکھ کا موبائل ہے تو ایسے نہیں آدمی کہیں بھی کسی پاکٹ میں ڈال لے گا، اس پر 150 روپے کا کور لگائے گا۔ مہنگا کور لگاتا ہے، مہنگا اس پر جو اسکرین پروٹیکٹر ہوتا ہے بڑا مہنگا اس کا آتا ہے، تاکہ موبائل کبھی گر بھی جائے تو موبائل سلامت رہے، موبائل نہ ٹوٹے۔ یہ یوٹیوبر لوگ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ان کے موبائلوں میں بھی بعض موبائل بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ بڑا سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ 1.5-2 لاکھ روپے کے DSLR کیمرے آتے ہیں، ان کیمروں کے مالک کہیں سفر میں جاتے ہیں تو بہت سنبھال کے لے کے جاتے ہیں کہ صاحب یہ قیمتی ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں برباد نہ ہو جائے۔ یہ دستور ہے دنیا کا، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، یہ نیم ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے ہم اس کی حفاظت اتنی زیادہ کرتے ہیں۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک مومن کو قیامت کے دن سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی قیامت، تم کیا جانو کہ کھڑکھڑا دینے والی قیامت کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کے دن لوگ پروانوں اور پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج عبدالغفار صاحب بنارس سے آپ کے بیچ میں آئے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بہت دل میں جگہ دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی جس سے عقیدت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، اس کو پوچھنے والا، اس کی حال چال لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہ آئے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ رنگین اون کی طرح دکھیں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، جیسے رنگین اون ہوتا ہے، اون بڑا ہلکا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ اون کی طرح ہلکے نظر آئیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ کے ترازو کے اوپر، اللہ کے میزان کے اوپر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وزندار ہوگا،
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ہاویہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے ترازو پر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اس کا اپوزٹ ہے وہ ناکام ہے۔ میرے پتہ یہ چلا ایک مومن کو قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر ضرورت پڑے گی تو نیکیوں کی ضرورت پڑے۔ سب سے قیمتی چیز ایک مومن کے لیے قیامت کے دن اگر کوئی ہوگی تو نیکیاں ہوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، سنگرام پور کے جلسے میں آئے ہوئے میرے نوجوان ساتھیوں، جب سب سے قیمتی چیز ہماری نیکیاں ہیں تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیا ہمارے لیے یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، کل اللہ تعالیٰ کے ترازو پر ہماری نیکیاں زیرو ہو جائیں۔ آج کل ایک خبر آپ نے سنی ہوگی، موبائل پر فون آتا ہے، فرضی فون آتا ہے اور دھوکے سے آپ سے OTP مانگی جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ خالی۔ اور ابھی تو ایک اور نیوز آئی ہے، انسان 420 میں اور مکر و فریب میں کتنا آگے نکل رہا ہے۔ ایک اور نیوز یہ آئی ہے کہ اب باقاعدہ ایسا سسٹم آیا ہے کہ مشین کے ذریعے آپ کے کسی رشتہ دار کی آواز کو کاپی کر لیا جائے گا، آپ کے بھائی کی آواز میں، آپ کے باپ کی آواز میں، آپ کی ماں کی آواز میں فون آئے گا، ہاں میں فلاں بول رہا ہوں، میں تھوڑا سا پھنس گیا ہوں فلاں علاقے میں، میرے اکاؤنٹ میں تم اپنی کچھ رقم ڈال دو، میرا موبائل کھو گیا ہے، میرا پرس کھو گیا، اس طریقے کی بات آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے یار یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، میری بہن کی آواز ہے، میری ماں کی آواز ہے، آپ نے جلدی سے پیسہ ٹرانسفر کر دیا، پتہ لگا وہ فرضی فون تھا، فرضی کال تھا اور آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ آپ نے جس پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے اگر کوئی اس کو زیرو کر دے، آپ کا پیسہ کوئی دھوکے سے نکال لے، آپ کو کیسا لگے گا میرے بھائی؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، ہم نے ATM سے پیسہ نکالا، ہم نے فون پے کر دیا، ہم نے اس پیسے کو خرچ کر دیا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن دھوکے سے ہمارا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اب ذرا قرآن کا 15واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر قرآن کے 16ویں پارے میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ خسارے میں اور سب سے زیادہ گھاٹے میں اور سب سے زیادہ لاس میں کون لوگ ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جو دان خیرات بھی کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جو رمضان میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، جو حج بھی کر رہے ہیں، جو بہت ساری نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، مگر جب قیامت کے دن جائیں گے ان کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا، ان کا نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی ہوگا۔ اے نبی بتا دیجئے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی لوگ ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی میری تقریر کا عنوان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ پر ڈاکہ ڈالتی ہے، جو آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ کو زیرو کر سکتی ہے؟
جو قیامت کے دن آپ کو پچھتانے پر مجبور کر سکتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہی آج کا ہمارا وشے اور عنوان ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اے نبی بتا دیجئے، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے، جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بوجھتے پارین، پہلی چیز جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی، پہلی چیز کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ حج کرتے چلے جاؤ، عمرہ کرتے چلے جاؤ، اگر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی پتھر کے آگے جھک گئی، کسی مزار کے آگے جھک گئی، کسی قبر کے آگے جھک گئی، کسی انسان کے آگے جھک گئی، کسی پیڑ کے آگے جھک گئی، کسی ندی کے آگے جھک گئی، کسی بھی غیر اللہ کے آگے اگر یہ سر جھکا ہے اور شرک کر کے آدمی دنیا سے گیا ہے، تو وہ انسان قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا، اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ اے نبی، یہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو قیامت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اے نبی یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فرشتہ کوئی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر واقعی میں فرشتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ او نرا ربنا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اے نبی یہ ایسی ڈیمانڈ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے گھمنڈی ہیں، یہ بہت بڑے سرکش ہیں، یہ اہنکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے نبی ان کو بتا دو، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ ویقولون حجرا محجورا۔ اے نبی آج تو یہ آپ سے کہتے کہ فرشتوں کا دیدار کرا دو، جب موت کا ٹائم آئے گا، جب ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آئے گا اور فرشتوں کا یہ دیدار کر لیں گے تو وہ دن ان کے لیے بڑی بدنصیبی کا دن ہوگا، اور یہ کہیں گے حجرم محجورا، اے فرشتوں دور ہو جاؤ، میری جان نہ نکالو، میری روح نہ نکالو۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتا ہے اے کافروں کان کھول کر کے سن لو، اے اللہ کا انکار کرنے والو، فرشتوں کا انکار کرنے والو اور رسول کا انکار کرنے والو، ہم تمہاری ساری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیں گے، نشٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اگر انسان کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے۔ ہم نیوز میں دیکھتے ہیں مسلمان لڑکیاں آج بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آ رہی ہیں، ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مسلم لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے، ان سے پیار کا اقرار کر لیتا ہے، محبت کا پاٹ پڑھا دیتا ہے، وہ لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، کافر ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ نیوز میں آتا ہے۔
کان کھول کر کے سن لو، اگر کوئی لڑکی مرتد ہو جائے، اگر کوئی لڑکا مرتد ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، رسول کا کچھ نہیں بگڑتا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے میرے نبی، ان کافروں کا، ان اللہ کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہے، یہ تم کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ اے نبی، جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھو میرے بھائی، شرک کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا انسان، اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا ذکر فرماتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اللہ 18 نبیوں کا تذکرہ فرما کے کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے ان 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ اللہ کیا مشرک کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے اتر پردیش سے ایک نیوز آئی ہے، لکھنؤ سے 300 مسلمان ایودھیا کا سفر کرتے ہیں اور شری رام چندر جی کی جو مورتی استھاپت ہوئی ابھی حال ہی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے، اس مندر کی زیارت کرنے کے لیے 300 مسلمان لکھنؤ سے چل کر کے ایودھیا جاتے ہیں۔ میڈیا ان کو بہت سمان دیتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان، معاف کیجئے گا میرے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں، اور پتھر کے بتوں کے آگے آپ سجدہ بھی کریں، غیر اللہ کے آگے آپ سر بھی جھکائیں اور غیر اللہ کے نام کے نعرے بھی لگائیں، اللہ بھی خوش، شیطان بھی خوش، رام بھی خوش، رحمان بھی خوش، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید، ہمارے دین کی پہچان توحید ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، کوئی اپاسنا کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ الگ بات ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، ورنہ ان کے دھارمک گرنتھوں میں بھی یہی کہا گیا ہے ایکم برہمادتیہ ناستی نینا ناستی ناستی کنچن، اللہ ایک ہے، برہما ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کداپی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ توحید تو ان کے مذہب میں بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک کتاب ہے، انگلش میں اور ہندی میں، بنگلہ میں بھی آپ کو مل جائے گی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ اسلام اور ہندوازم کے بیچ میں کون کون سی چیزیں سملر ہیں، کامن ہیں، اس کو جا کے آپ پڑھ لیجئے، پورے حوالے آپ کو مل جائیں گے کہ توحید کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے۔ مورتی پوجا اور بتوں کی پوجا کا تصور ہندو مذہب میں بعد میں آیا ہے۔
شری رام چندر جی ہمارے نزدیک بہت نیک انسان تھے، اپنے دور کے بہت اچھے راجا تھے، مریادہ پروشوتم ان کو کہا جاتا ہے۔ ہم ان کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مان سکتے، ہم ان کو رب نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس کو رب مانتے ہیں اس کا کرائٹیریا یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وہ رب نہیں ہو سکتا جس کی بیوی کا کوئی اپہرن کر کے لے کے چلا جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا جس کو 14 سال ونواس کرنا پڑے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا تصور نہیں ہے میرے بھائی، اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب جن مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے وہ جانے اور ان کے اعمال جانے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ تم توحید پر اگر آئے ہو، اسلام پر اگر آئے ہو تو اسی پر قائم رہنا، شرک کے قریب مت جانا۔ دیکھ لو ہمارے 18 نبیوں کی بات کرتا ہے اللہ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ تو یہ پہلی چیز نوٹ کر لیجئے، شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے، اور اس کو ہلکے میں مت لینا۔ پاکڑ کا مسلمان اور یہ جو بیلٹ ہے آپ کا، جہاں اہل حدیثوں کی ایک بڑی تعداد ہے، آپ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں مزاروں پر سجدہ نہیں ہوتا، ہم قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، ہمارے یہاں شرک نہیں ہوتا۔ آنے والا دور بہت نازک ہے میرے بھائی۔ سنتھال پرگنہ کے یہ جو ہمارے اہل حدیث مسلمان ہیں، یہ سوچ لیں اور تصور کر لیں آگے آنے والے 20 سالوں میں حالات بڑے نازک ہوں گے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، اپنے بچوں کو توحید سکھانا ہے، اپنی بیٹیوں کو توحید سکھانا ہے۔ نہیں اگر آپ نے سکھایا تو نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو جلدی سے نیک عمل کر لو، جلدی سے اچھے اچھے کام کر لو، فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ قیامت کے پہلے کیسا دور آنے والا ہے، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا، چند سکوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایودھیا کے اندر جو پروگرام ہوا تھا، اس میں ایک لمبی داڑھی والے مولانا صاحب بھی تشریف فرماتے، دیکھا تھا آپ نے ویڈیو میں؟ ایک امام صاحب ہے، وہ مولوی صاحب ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں گئے تھے، اور ان کو جو ہے بڑی عزت ملتی ہے ہماری حکومتوں کی نظر میں، اور جو ہے اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے علماء سونے جو لمبی داڑیاں بھی رکھے ہیں اور ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، لیکن وہ چند ٹکوں کے بدلے میں اور چند سکوں کے بدلے میں ایمان اور اسلام کا سودا کرتے ہیں۔ ایسے مولویوں اور ایسے علماء کی وجہ سے بھی آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ مجھے تو اس غریب مسلمان کا جب میں نے انٹرویو دیکھا، ایودھیا کی رام مندر کے پیچھے اس کا مکان ہے اور وہ قریشی ہے، اور نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس بوڑھے چچا کا انٹرویو آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا۔ جب رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ فلاں صاحب کو تو نمنترن ملا ہے اور وہ بھی گئے تھے وہاں پہ رام مندر کے پروگرام میں، تو چچا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھی باپ زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے، باپ دو نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کو باپ کہہ سکتے ہیں، ہم کسی اور کے باپ کو باپ نہیں مانتے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اور انہوں نے صاف کہا کہ بھائی ہم نے تو یہاں پہ ہمیشہ بھائی چارے کے ساتھ ہم رہے ہیں، لیکن آج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہم بھائی قانون اور عدالت کی بات ہے، ہم اس پر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ بڑا معقول انہوں نے انٹرویو دیا تھا، آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں۔ ہم اس چچا کی غیرت کو سلام کرتے ہیں، ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں میرے بھائی۔ آج حالات یہ ہو چکے ہیں، اور اس سے بھی برے حالات آگے آئیں گے اگر آپ نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کو توحید کا پاٹھ نہیں پڑھایا، ایمان کا پاٹھ نہیں پڑھایا، تو حالات اس سے بھی نازک ہونے والے ہیں میرے بھائی۔ دوسری چیز، نیکیوں کو برباد کر دینے والی، نیکیوں کو ختم کر دینے والی دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ نماز جیسی عبادت اس کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن یا ریلوے پٹری کے قریب میں پروگرام ہوتا ہے نا، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ریاکاری کرنے والا اور دکھاوا کرنے والا کان کھول کر کے سن لے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے لوگو مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے، چھوٹے والے شرک کا ڈر ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا اور دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، یہ چھوٹا والا شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ریاکاری کرے گا، جو دکھاوا کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اے ریاکاری کرنے والے، اے دکھاوا کرنے والے، تو جا اور دنیا میں تو جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، تو جا کر کے اس سے اپنی نیکی کا ثواب لے لے، میں آج تیری نیکی کا تجھے کوئی ثواب نہیں دوں گا۔ دکھاوا مت کیجئے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے جلسے میں چندہ ہو رہا ہے، آپ کے نام کا اناؤنسمنٹ ہوا اور ایک طریقہ بنا ہے، میں اس کو دکھاوا نہیں مانتا ہوں، لیکن ہاں اپنے دل کو صاف رکھو میرے بھائی۔ اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں دان دوں تو اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں راضی ہوتا ہے، لیکن پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے اتنا بڑا دان دیا ہے، مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، تو پھر آپ اپنی نیت کے بارے میں سوچ لیجئے میرے بھائی، اس لیے کہ ریاکاری کرنے سے آپ کی نیکی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ قرآن کے تیسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح تم صدقہ خیرات نہ دیا کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ جانتے ہو ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے معلوم ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ بڑے غور سے سننا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ رجل تعلم القرآن وعلمہ، سب سے پہلے قرآن کے مولانا، قرآن کے عالم، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری صاحب کو بلایا جائے۔ اللہ پوچھے گا مولوی صاحب، عالم صاحب، حافظ جی آپ نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، ہم نے آپ کو قرآن کا علم دیا، آپ نے کیا کیا قرآن کا؟ وہ قرآن کا عالم کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کو تیرے لیے سیکھا اور میں نے قرآن کو تیرے لیے سکھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، اے میرے بندے تو اس لیے قرآن کو پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں اور تیرا نام لیں اور تیرے گن گائیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھ کو مل گیا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جو بہت بڑا
مالدار تھا، پیسے والا تھا، اللہ کی راہ میں بہت پیسہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو دھن دیا، دولت دیا، مال دیا، تو نے پیسے کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیری راہ میں خرچ کیا کرتا تھا، میں نیکی کے کاموں پر لگایا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے پیسہ خرچ کیا کرتا تھا تاکہ دنیا والے تیری تعریف کریں، تجھے بہت بڑا دان دینے والا کہیں، تجھے بہت بڑا دانی کہیں، بہت بڑا سخی کہیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ پھر تیسرا لایا جائے گا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، تجھ کو لڑنے والا بنایا، تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، تیرے جسم کو طاقت دی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا، تو اس لیے جنگ میں جاتا تھا تاکہ تجھے میڈل ملے، تیری تعریف ہو، تیرا نام لیا جائے، لوگ تیری تعریف کریں، تو تجھے جو چاہیے تھا مل جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مار کر کے فرمایا اولئک الذین تسعر بہم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں انہی 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے ریاکاری۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مولانا صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مولانا صاحب اپنے بیٹے کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو کیمرے سے جنازے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر اینگل سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے بچے کی فیکٹری پر گئے، اس کی کرسی کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اس کے گھر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اور چاروں طرف سے کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ خود مولانا صاحب کے اپنے پروفیشنل کیمرے سے ہو رہی ہے، ان کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہی ہے۔ یہ آج ہمارے علماء، اپنے آپ کو علماء کہنے والوں کا یہ حال ہو چکا ہے، ان کی زندگی کے پرسنل میٹرز بھی آج ان کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ یہ دور ہے میرے بھائیوں دکھاوا کا، یہ دور ہے ریاکاری کا، یہ دور ہے پبلسٹی کا۔ اس دور میں اگر کرنا ہے تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم نے کی ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ وہ سیف ہوں، وہ سرکشت ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارے نام اعمال میں ان کو تولا جائے اور ان کو شمار کیا جائے، تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا لو میرے بھائی، اپنے آپ کو دکھاوا سے بچا لو۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، بدعت کرنا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ ابھی میرے ایک جاننے والے کا میسج آیا، ان کے یہاں آج لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ کون سا روزہ؟ بولے ہزاری روزہ، ایک روزہ کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے، مگر معراج کب ہوئی، کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے۔ اس لیے 27 رجب کو معراج کی رات منانا اور اس دن روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ یہ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے کوئی کام نیکی سمجھ کر کے اس کو بنایا جائے اور کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر نیا کام نکالے گا اس کا وہ کام مردود ہے، اس کے اس کام پر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا، جانتے ہو جو بدعت کرتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ شرابی شراب پی رہا ہے، اس کو سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ زانی زنا کر رہا ہے، سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے مان جائے۔ حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اس کو نصیحت کرو ہو سکتا ہے مان جائے۔ مگر جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے بدعت۔
اور اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے. جب اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. اور اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں. تو صحابہ کیا, تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں, آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے, آپ کے دین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت. ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے, شب معراج, پھر اگلے مہینے میں شب برات, پھر رمضان میں آخری جمعہ کو الوداع کا جمعہ, پھر شوال کے مہینے میں کوئی اور بدعت, پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے, اس کو کہتے تیزی کا مہینہ ہے, اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے. ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بدعت بڑی خطرناک چیز ہے, ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے. اور آگے بڑھیے, نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرنا. جی ہاں, جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا, جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا, کل قیامت کے دن اس کی اور بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ, قیامت کے دن پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. فإن صلحت فقد افلح وانجح, اگر نماز صحیح ہے تو انسان کامیاب ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ, اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے, فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, تو انسان ناکام ہو جائے گا, نامراد ہو جائے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پوچھتے ہیں, شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں, رات میں انٹرنیٹ پر گندی مووی دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہوں اور یہ گندی عادت چھوٹ نہیں رہی, کوئی طریقہ بتا دیجئے. کوئی نوجوان پوچھتا ہے شیخ صاحب بڑی بے حیائی کا دور ہے, میں کالج میں پڑھتا ہوں, لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں, لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں, مجھے کوئی طریقہ بتا دیجیے. اور میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں, اور یہ طریقہ قرآن کا طریقہ ہے, یہ نسخہ قرآن کا بتایا وہ نسخہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, جو لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہی کریں گے وہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے. وہ کبھی عورت کے فتنے میں پڑ جائیں گے, کبھی انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑ جائیں گے, کبھی زنا کے فتنے میں پڑ جائیں گے. جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا وہ خواہشات کا پیروکار ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, اگر عورت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو, اگر انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو, اگر ہاتھوں کے زنا سے بچنا چاہتے ہو, نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو, انشاءاللہ بہت ساری بری عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی. اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ, اے نبی نماز قائم کیجئے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک یہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں قیامت کے دن زیرو ہو سکتی ہے. اور آگے بڑھیے, شراب پینے والا, شراب پینے والا شراب پی کر کے اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر, جو شراب پیتا ہے, لا يقبل اللہ صلاتہ 40 لیلۃ, اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے.
جو روز شراب پی رہا ہے، اب سوچو ایک مرتبہ شراب پیا 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو برابر شراب پی رہا ہے وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب کے اور نقصان ایک طرف، شراب کی اور برائیاں ایک طرف، شراب کا یہی بہت بڑا نقصان ہے کہ شراب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شراب پیتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا۔ کبھی کبھی فیس بک کے اوپر ایسے جوک آتے جس میں جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے بھی جوک آتے جس میں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ جھوٹ موٹ کی دعا کر رہے ہیں، پیچھے آمین بول رہے ہیں، دعا کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ خبردار، دین کا مذاق مت اڑانا، دین کا مذاق مت اڑانا، اللہ کا مذاق مت اڑانا، نماز کا مذاق مت اڑانا، دعا کا مذاق مت اڑانا۔ دین کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو سکتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، خبردار تم کوئی بہانہ نہ بیان کرنا، کوئی بہانہ نہ کرنا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا تو تم تو کافر ہو گئے۔ دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لو، اگر کسی کو دین پسند نہیں ہے، نماز پہ تقریر ہو رہی ہے، جلسہ سن کے گیا، گھر جا کے کہہ رہے یار عبدالغفار صاحب کو تو خالی نماز نظر آتی ہے۔ جمعہ کے خطبے میں جا کے سنا نماز پر تقریر ہو رہی ہے، گھر آیا بڑے غصے میں بولا یار چھوڑو نماز وماز کی بات، آج کے دور میں دیکھو مسلمان کتنے پریشان ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، لوگ نماز 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 لگائے ہیں، چھوڑو ہٹاؤ نماز۔ اگر کوئی اس طریقے سے بات کرتا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے دین کی خیر منائے۔ نماز کو ناپسند کرنے والا اور دین کو ناپسند کرنے والا، اس کی بھی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، جن کو ہمارا دین پسند نہیں ہے، ان کی ساری نیکیوں کو ہم برباد کر ڈالیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔ نماز آپ بالکل پابندی سے پڑھ رہے ہیں، رمضان کا پورا روزہ آپ نے رکھا ہے، زکوٰۃ ہر سال آپ نکال رہے ہیں، مسجدوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، حج بھی آپ نے کر لیا ہے، عمرہ بھی آپ نے کر لیا ہے، مگر بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن کا حق مار کے بیٹھے ہیں۔ ایک بیٹے کو زمین جائیداد میں حق دے دیا، ایک بیٹے کو نہیں دیا۔ حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ نے لاپرواہی کی ہے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب برباد ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، جو روزہ لے کر کے آئے گا، جو زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، جو حج لے کر کے آئے گا۔ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کوئی نماز لے کے چلا گیا، کوئی روزہ لے کے
چلا گیا, کوئی زکوٰۃ لے کے چلا گیا, کوئی عمرہ لے کے چلا گیا, ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے باقی بچیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار, اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. دنیا میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا, لیکن ایک غلطی کی تھی اس نے, حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی تھی, اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. میرے بھائیوں, حقوق العباد کے معاملے میں بہت احتیاط کرو. آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہتھیا کے بیٹھا ہے, عدالتوں میں کیس چل رہا ہے اور بھائی کو بتائے کہ زمین میری نہیں ہے, جائیداد میری نہیں ہے, پھر بھی کیس لڑ رہا ہے. اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس پاور ہے, وہ ججوں اور وکیلوں کے ذریعے اپنے پچ میں فیصلہ کرا سکتا ہے. کان کھول کر کے سن لو, جو زمین آپ کی نہیں ہے, جو جائیداد آپ کی نہیں ہے, اور جھوٹے طریقے سے آپ اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او لوگو, میں ایک انسان ہوں, مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میں صحیح فیصلہ بھی کرتا ہوں. او لوگو, جب دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آتے ہیں اور ایک آدمی کی بات مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں, جبکہ فیصلہ صحیح نہیں تھا اور وہ زمین کسی دوسرے کی تھی, وہ جائیداد کسی دوسرے کی تھی, تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار. جو زمین میں غلط, جس کا حق نہیں ہے, اس کو دے رہا ہوں, اس کو میں زمین نہیں دے رہا ہوں, اس کو میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. میرے بھائیوں, اگر آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کی, اپنے پڑوسی کی زمین ہتھیا بھی لی اور مکان بنا لیا اور بلڈنگ بنا لیا, اس پر آپ نے جہنم کی آگ کا کے اوپر آپ نے بلڈنگ تیار کی ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں اس کو دے رہا ہوں. اس کو جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے ایک پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے, ہمارے یہاں بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں. بتا اردو میں بالشت بولتے ہیں, آپ کے بنگلہ میں بھی شاید بتا ہی بولتے ہوں گے. ایک بتا, ایک ہاتھ اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں طُوِّقَ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق, 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. اتنا بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا, اس نے ایک پنجے اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر جس نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی, اس کا یہ معاملہ ہوگا. میرے بھائی, اور آگے بڑھیے. نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے اکیلے میں اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ. آپ گھر میں رات کے 12 بجے ہیں اور آپ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ کا پیک لگا ہوا ہے اور آپ کی انگلی کے ایک ٹچ کے اوپر گندگی کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آپ 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں, آپ دنیا کی نظر میں بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں, لیکن اگر انٹرنیٹ کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں اور تنہائی میں اور اکیلے میں آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لو, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر کے خاک کر دے گا, ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے, ذرا کھل کر کے بتا دیجئے, ذرا کلیئر کر کے بتا دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گے, وہ روزہ بھی رکھیں گے, وہ ساری نیکیوں کے کام کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. بس ایک بات کی کمی ہوگی, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, جب وہ اکیلے میں ہوں گے, وہ ناجائز کام کریں گے, وہ غلط کام کریں گے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے. میرے بھائیوں, اپنی تنہائی کو بچا کے رکھو. اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ موبائل کا دور ہے, اور میں بڑے کھلے لفظوں میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موبائل کے ذریعے آج ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے. میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑی دودھاری تلوار ہے یہ موبائل. اس سے بڑے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, بڑے برے کام بھی ہوتے ہیں. آج کتنے زنا کے راستے اسی موبائل کے ذریعے طے ہوتے ہیں,
کتنے حرام تعلقات اور حرام رشتے اسی موبائل کے ذریعے بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو نشٹ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا سا موبائل آپ کے روزے کو برباد کر دے، آپ کی نماز کو برباد کر دے، آپ کی زکوٰۃ کو برباد کر دے، آپ کے دان خیرات کو برباد کر دے۔ اس کو اپنی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ مت بناؤ میرے بھائیوں۔ یہ ایک پرچہ آیا ہے، سوال آیا ہے، کیا لڑکیاں تقریر کر سکتی ہیں جلسے میں؟ اگر لڑکیاں چھوٹی ہیں، 8-10 سال تک کی لڑکیاں ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تقریر کر سکتی ہیں۔ لیکن بڑی بڑی لڑکیاں ہیں جو بنات کے اداروں میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ پورے نقاب میں آ رہی ہیں اور پبلک کے سامنے تقریر کر رہی ہیں، اس کو ہم ناجائز یا حرام تو نہیں کہتے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عورت کو اس طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پر دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ عورت کو اپنے دائرے میں عورتوں کے درمیان تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے آج کل بہت ساری عورتیں آپ دیکھیے یوٹیوب پر، فیس بک پر فتویٰ دے رہی ہیں، اور اتنے غلط سلط فتوے کی اللہ کی پناہ، اور ایسے ایسے مسائل بیان کر رہی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء بیان نہیں کرتے، ہمارے شرم کے جن کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا، وہ مزے لے کے بیان کر رہی ہیں۔ صاحب، مردوں اور عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، میاں بیوی کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، یہ عالمہ لوگ بڑی بڑی برقع پہن کر کے آ رہی ہیں اور نقاب میں چہرہ چھپا ہوا ہے، اور صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، اسلامک اسکول ہے صاحب، اسلامک اسکول ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے وہاں، اور اینول فنکشن ہوتا ہے، سالانہ پروگرام ہوتا ہے، تو ایکشن کے نام پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ اس کو ڈانس نہیں کہتے، اس کو ایکشن کہتے ہیں۔ اب کوئی نظم پڑھی جا رہی ہے، 5 لڑکیاں ایکشن کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، ڈانس کا نام ایکشن رکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی، اور بڑے افسوس کی بات اب بڑے بڑے اچھے اسلامک اسکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز اور ہے کہ لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے، پھر بعد میں والدین قبول کرتے ہیں۔ ظاہر ہے لڑکی اگر بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے تو 2 کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کسی مسلمان ہی سے کر رہی ہے تو اب وہ والدین کے سامنے اگر پہلے پرستاو آیا تھا، اور مان لیجئے لڑکی نے والدین سے کہا تھا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکا صحیح تھا، لڑکا دیندار تھا، تو میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ کہیں آپ ضد سے کام نہ لیں۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ بے پردگی کا ماحول ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر لڑکی نے گھر میں آ کے کہہ دیا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ لڑکا دین کے اعتبار سے کوئی گڑبڑ لڑکا نہیں ہے، تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اس سے شادی کر دیں۔ اور اگر واقعی میں لڑکا گڑبڑ ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، تو لڑکی کو سمجھائیں، اور پھر لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے۔ لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرے۔ اور اگر لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور پھر آتی ہے اور والدین قبول کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس لڑکی کو قبول جب تک وہ دوبارہ اس لڑکے سے رشتہ توڑ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو۔ لڑکی کے والدین کو اس لڑکی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زنا بھی کر رہی ہے اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے جو مرتد ہوئی ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں تو لڑکی کے والدین کو بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس پرچے میں ایک سوال آیا ہے، جہیز کے بارے میں بتائیے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آج آپ اتنے بھولے مت بنیے کہ آپ کو جہیز کے بارے میں بتانا پڑے۔ اسلام کا بڑا سیدھا کانسیپٹ ہے، لڑکی کے ماں باپ کو اسلام نے ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رکھا ہے۔ نہ لڑکی کے باپ کو اپنی لڑکی کی شادی پر اس کو جہیز دینے کی ضرورت ہے، نہ لڑکی کے باپ کو لمبی چوڑی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکی کے باپ کو اسلام نے ہر بوجھ سے مکت رکھا ہے۔ وہ تو بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے، تو جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو ہمیں
بھیک میں ملی ہوئی کار اور بھیک میں ملی ہوئی بائک نہیں چاہیے. ہم اپنے قوت بازو سے بائک بھی خریدیں گے اور کار بھی خریدیں گے, اور جب تک طاقت نہیں ہے ہم سسرال کی مسری کا انتظار نہیں کریں گے, معمولی سی چارپائی پر لیٹ لیں گے مگر ہم جہیز نہیں لیں گے. لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرو, یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو. اور میں خاص طور سے اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں لالچ مت کرو. اپنے بیٹے کی شادی, دیکھو لڑکی والے کی مجبوری ہو سکتی ہے, لڑکے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے. جو بہت سارے لڑکے والے کہتے ہیں ارے لڑکی کا باپ خوشی سے دے رہا ہے تو ہم نے لے لیا. نہیں, آپ سختی سے منع کر دیں, نہیں دینا ہے آپ کو کچھ, ہم سب انتظام کر لیں گے. جب اس طریقے سے 10 15 20 نوجوان جب شروعات کریں گے انشاءاللہ تو سماج میں اس سے میرے بھائیوں ایک انقلاب آئے گا. اور جلسے والوں نے مجھ سے یہ گزارش کی ہے, چندہ جو ہے بہت کم ہوا ہے, آپ لوگ چندے پر بھی تھوڑا توجہ دیں. آپ جانتے ہیں پروگرام چندے کے لیے ہو رہا ہے, تعاون کے لیے ہو رہا ہے. اگر آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے, اتنا خرچہ کر کے اور اتنی محنت کے بعد اور مہینوں سے اس جلسے کی تیاری ہوئی ہے, اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے آپ چندے کے لیے توجہ نہیں دیں گے میرے بھائیوں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے.